آج ہم آپ حضرات کو 10 بیویوں کی مکمل کہانی اور ساتھ ہی یہ بتانے جا رہے ہیں کہ 10 بیویوں کی کہانی پڑھنا سننا کیسا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، 2 بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت بڑا رئیس تھا اور چھوٹا بھائی بہت نادار اور مفلس اور غریب تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی اور ناداری کی وجہ سے عاجز یعنی پریشان ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک بھوک اور محتاجی کی مصیبت سہیں۔ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید مجھ کو کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر شہر میں تلاش روزگار کے لیے چلا گیا، اور اس کی بیوی حد سے زیادہ پریشان تھی کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ دل میں کہتی ہے، اے پالنے والے رب، تو ہی روزی دینے والا ہے۔ اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، اب مجھ کو کھانا کون دے گا؟ یہ مومنہ جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے یہاں گئی اور رو کر کہنے لگی، بھائی میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ تمہارا بھائی مجھ کو اکیلا چھوڑ کر نوکری کے لیے پردیس چلا گیا ہے۔ اب سوائے آپ کے گھر کے میں کہاں جاؤں؟ آپ ہی کا سہارا ہے۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ میری چھوٹی بھابھی ہے، تم اس سے گھر کا کام کراؤ، یہ تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اس کو تم جو کچھ اپنے کھانے سے باقی رہ دیا کرو۔ غرض کی یہ مومنہ مصیبت کی ماری اس کے یہاں کام کرتی، بچوں کی خدمت اور تمام گھر کا کام اس کو کرنا پڑتا۔ اس پر بھی رئیس کی بیوی اسے تانا دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی۔ یہ وقت کی ماری اسی کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی۔ رات کو یہ اپنی بربادی اور بے عزتی پر خون کے آنسو روتی، اور اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ رات بھر دعا مانگ کر گزارتی تھی اور اپنے شوہر کی واپسی کی رو رو کر دعائیں کرتی تھی۔ ایک رات اسی حالت میں یہ مومنہ روتے روتے سو گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی اور فرمایا، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اس قدر بے چین نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح اور سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ تم جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سنو۔ مصیبت کو دور کرنے کے لیے 10 بیویوں کی کہانی سننا بہت مفید اور آزمایا ہوا ہے۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے مریم، تجھ کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک اور صاف رکھا اور سارے جہاں کی عورتوں میں چن لیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مریم کا مرتبہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اسلام میں 4 عورتیں ایسی گزری ہیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ ہماری شہزادی حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا درجہ ان سب بیویوں سے افضل ہے۔ دوسری حضرت ہاجرہ، تیسری فرعون کی بیوی آسیہ، یہ بنی اسرائیل کے خاندان کی لڑکی تھیں۔ ان کے باپ کا نام مراحم تھا اور سارا گھرانہ بنی ابراہیم علیہ السلام پر تھا۔ بچپن سے ان کو خدا پرستی کی تعلیم ملی۔ ایسی مقدس بیوی کی شادی فرعون جیسے بدذات سے ہو گئی تھی۔ شاید خدا کو منظور تھا کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی پرورش ان کی گود میں ہو۔ شادی سے پہلے فرعون اور انسانوں کی طرح انسان تھا، بعد میں سلطنت اور خزانوں کی گرمی اور گھمنڈ سے اپنے کو خدا سمجھنے لگا۔ ایک دن آسیہ بیوی سے کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ دن سے میری عجیب حالت ہے۔ آسیہ نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ تو انسان ہو کر خدا منوانے لگا۔ اس پر فرعون نے کہا، کیا تو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئی؟ آسیہ نے کہا کہ آج 40 سال ہو گئے۔ فرعون نے کہا کہ کیا تجھے میرا خوف نہیں ہے؟ آسیہ نے کہا کہ مجھے تیرے خوف سے زیادہ خدا کا خوف ہے، میں تجھ سے سخت بیزار ہوں۔ یہ سن کر کمبخت آگ ببولا ہو گیا
اور آسیہ کو زمین پر چت لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخیں یعنی کیلیں ٹھکوا دیں۔ دوسری عورت ہوتی تو چیختی چلاتی، مگر آپ نے کافر کی صحبت سے موت کو بہتر سمجھا۔ سبحان اللہ، آسیہ کی شان کا کیا کہنا۔ چوتھی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پر چھوڑ آئے تھے، بچے سمیت اکیلی، اللہ کے بھروسے یہ سوچ کر خوش رہیں کہ اسی میں اللہ کی مرضی ہے، خدا کے سوا کوئی نہ تھا، پانی تک نہ تھا۔ بچے کو خدا پر چھوڑ کر پانی کی تلاش میں 7 بار پہاڑی پر چڑھیں اور اتریں، اور بچہ روتا رہا۔ جب بچے کا خیال آتا اتر آتی، جب پیاس کا خیال آتا تو پانی کی تلاش میں چڑھ جاتی تھیں۔ آخر خدا نے خود انتظام کیا، بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ یعنی زمزم جاری کر دیا، جس سے ساری دنیا کی پیاس بجھی اور شہر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو شیطان انسانی صورت میں حضرت ہاجرہ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے بی بی ابراہیم علیہ السلام بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، ہو سکتا ہے تو شیطان ہو، ابراہیم بے قصور اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتے۔ ایسی پاک بیویاں تھیں جن کی تعریف خدا نے اور خدا کے رسول نے کی ہے، جان جائے، عیش و آرام جائے، مگر ایمان نہ جائے۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، کنبے کی رونے والی، سوگ نشین، اسیر کربلا، اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا 72 شہیدوں کی سوگوار، اور حضرت سغرا رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنے خاندان سے ایسی جدا ہوئیں کہ پھر نہ ملی، باپ اور بھائیوں کی خبر سن کر تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے ودا ہو گئیں۔ حضرت سغرا اسیر کربلا اپنے پیاروں کی سوگوار، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس قدر مظالم سہے مگر یتیمی کا صدمہ نہ اٹھا سکیں۔ باپ کے لیے رہائی کی تمنا میں تڑپ تڑپ کر قید خانے میں دم توڑ دیا۔ ان کی مصیبت کو نظر میں رکھ کر گریوزاری رو دھو کر یہ کہانی پڑھیں اور قدرت کی مہربانی کی نظر کو غور سے دیکھیں کہ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے شفیع روز جزا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا مہمان کیا، لیکن اس دن گھر میں فاقہ یعنی کھانے کو کچھ نہ تھا۔ آپ تھوڑا سا جو کہیں سے قرض لائے اور جناب سیدہ کو دے کر کہا، آج تمہارے والد بزرگوار میرے مہمان ہیں۔ معصومہ نے اس کو پیسا اور اس کی 6 روٹیاں پکائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد تشریف لائے اور اپنے نواسوں ناتیوں کو ساتھ لے کر دسترخوان پر جا بیٹھے۔ سیدہ نے ایک روٹی اپنی کنیز جناب فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور 5 پنجتن پاک رضی اللہ تعالی عنہم کو بعد فراغت کھانے کے بعد جناب سیدہ نے والد بزرگوار سے عرض کی، بابا جان کل مجھے بھی سرفراز فرمائیے۔ حضرت نے قبول کیا۔ اسی طرح نواسوں ناتیوں نے اپنے نانا کو دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر روز سامان قرض سے کیا۔ آپ جو لاتے جناب سیدہ پیستی پکاتی، 6 روٹیاں ایک حضرت فضہ کی اور 5 پنجتن پاک یعنی 5 پاک بندوں کی۔ جب حضرت امام حسین کی باری سے حضرت تشریف لے چلے تو دیکھا حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے دروازے پر کھڑی ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ فضہ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تب حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ غلام اس لائق نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف دے، لیکن میں بھی امیدوار ہوں۔ آپ نے قبول کیا۔ حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ناداری کی وجہ سے کچھ بھی مہیا نہ کیا۔ حضرت نماز سے فراغت پا کر سیدہ کے دولت خانے پر تشریف لائے۔ سب تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی سے ذکر نہ کیا تھا، کسی کو علم نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں فضہ کا مہمان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پہلے سے کہہ دیتی تو میں سامان کر دیتا۔
حضرت فضہ نے عرض کیا آپ فکر نہ فرمائیں، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ گوشے میں جا کر اس غریبی